ہیلو دوستو، اردو زبان چینل پر آپ کا پھر سے استقبال کرتی ہوں۔ میں آپ کے لیے سنویدھا شکشک ورگ 3 کی اردو پیڈاگوجی کے لیے کچھ MCQ یا کہیں ون لائنر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ 31 ہے، یہ ہمارا اردو پڑھنا سکھانے کے طریقے سے متعلق اس میں سارے سوالات ہیں۔ تحلیلی طریقے میں بچوں کو حروف اور الفاظ سیدھے نہیں پڑھا کر انہیں کوئی واقعہ، کہانی یا اقتباس کے ذریعے پڑھ کر سکھایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تحلیلی طریقے میں بچوں کو جو ہم کو پڑھانا رہتا ہے اس کو کسی کہانی، واقعے یا اقتباس کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے۔ اگر کوشچن آ جائے کون سا طریقہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے، کون سا طریقہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے، تو آپ کہیں گے تحلیلی طریقہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے۔ تحلیلی طریقے کی ترتیب دیکھیے۔ سب سے پہلے جملہ بتائیں گے بچوں کو، جملے کے بعد اس کا ایک کلمہ بتائیں گے، کلمے کے بعد پھر ہم اس پہ لفظ پر آئیں گے اور لفظ کے بعد حروف سکھایا جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے جملہ سکھائیں گے، جملے کے بعد کلمہ سکھائیں گے، اس کے بعد لفظ سکھائیں گے اور لفظ کے بعد ہم حروف کی طرف آئیں گے۔ مطلب یہ کل سے جز کی طرف آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ کل سے جز کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ، تحلیلی طریقے کی قسمیں۔ تحلیلی طریقے کی کل 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے لفظ واری طریقہ، دوسرا ہے جملہ واری طریقہ، تیسرا ہے قصہ واری طریقہ اور چوتھا ہے ڈرامائی طریقہ۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ لفظ واری طریقہ۔ اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اور بولو طریقہ۔ لفظ واری طریقے کا ایک اور نام کیا ہے؟ دیکھو اور بولو طریقہ۔ اسے بغیر ہجے کے پڑھنے کا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے بغیر ہجے کے پڑھنے کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس طریقے میں ترکیب کے بجائے تحلیل سے کام لیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں کیسے کام لیا جاتا ہے؟ تحلیل سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر کوشچن آ جائے تحلیلی طریقے کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تحلیلی طریقے کی 4 قسمیں ہیں۔ اس کے آگے ہے 35 نمبر کا، شروع سے ہی پڑھائے جانے والے مواد کو سمجھانے پر زور دینے پر طالب علم میں پڑھنے کی دلچسپی ہوتی۔ مطلب جو بچوں کو پہلے سے ہی پڑھایا جاتا ہے اور پھر ان کو دوبارہ سے پڑھایا جائے اسی سے ریلیٹڈ کر کے، تو کیا ہے ان بچوں کی جو دلچسپی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم بچوں کو جب پرستاونا اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو فرسٹ ہے پورو گیان، سبق سے ریلیٹڈ جو ان کا پورو گیان ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ان سے اس چیپٹر کو کیا کرتے ہیں؟ لنک کرتے ہیں تاکہ نا بچے کو جو پڑھنا ہے وہ کیا ہو؟ دلچسپ ہو جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قصہ واری طریقہ۔ قصہ واری طریقہ میں کیا ہوتا ہے؟ قصوں اور کہانی کے ذریعے ابتدائی درجات میں بچوں کو پڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ قصہ واری طریقہ کیا ہے؟ کہانی اور قصوں کے ذریعے بچوں کو ابتدائی درجات میں پڑھاتے ہیں اسے ہم۔ 37 ہے، ادب سے لطف اندوز ہونے کا وسیلہ کس طریقۂ تدریس کے ذریعے فراہم ہوتا ہے؟ ادب سے لطف اندوز ہونے کا وسیلہ کس طریقۂ تدریس کے ذریعے فراہم ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں قصہ واری طریقہ۔ جس طریقے سے ادب کے ذریعے بچے لطف اندوز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں قصہ واری طریقہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا سبق پڑھنے سے پہلے، 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 سبق پڑھنے
پڑھنے سے پڑھنے والوں کو لکھی ہوئی باتوں کی جانکاری معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سبق میں کس بارے میں بات کی گئی ہے وہ ہمیں جانکاری کیا ہو جاتی ہے؟ معلوم ہو جاتی ہے۔ پڑھنے میں جز سے کل کی جانب، پڑھنے میں کون سی ترکیب استعمال کی جاتی ہے؟ جز سے کل کی جانب، مطلب ہم چھوٹے حصے سے شروع کرتے ہیں اور بڑے تک پہنچتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جز سے کل کی جانب۔ اس میں کیا ترتیب ہے؟ سب سے پہلے حروف شناسی ہوتی ہے، پھر لفظ سازی اور اس کے بعد جملہ۔ ہم کچھ کل سے جز کی جانب اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، سب سے پہلے جملہ بتائیں گے، کلمہ بتائیں گے، اس کے بعد لفظ، پھر حروف۔ سب سے پہلے بڑی چیز آئے گی، پھر چھوٹی چیز آئے گی، پھر اس سے چھوٹی آئے گی، پھر سب سے چھوٹی آئے گی۔ ہاں، سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ حروف تہجی کی، یا پھر کہیں اردو کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ تو وہ کیا آئے گی؟ حرف۔ ایک کوشچن یہاں سے الگ سے بھی بن سکتا ہے کہ سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے؟ حرف۔ نیکسٹ ہے لفظ کو بار بار دہرانے کے بعد حروف کی آوازیں سمجھاتے ہیں۔ جب ہم بچوں کو ابتدائی کلاس میں پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں کو بار بار لفظ کیا رٹواتے ہیں، دہراتے ہیں، پھر اس کے بعد حروف کی آواز سمجھاتے ہیں۔ الف اس طرح کھینچ کر پڑھتے ہیں، بے، تے، اس طرح پھر ان کو پہلے الفاظ یا لفظ یاد کروائے جاتے ہیں، پھر آوازوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے آواز سمجھانے کے بعد بچوں کو لفظ کی مدد سے حروف اور حروف کی مدد سے الفاظ بنانا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ کی مدد سے حروف سکھایا جاتا ہے اور حروف کی مدد سے لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اس کے بعد طریقہ صوت، ایک طریقہ ہے طریقہ صوت، پڑھنا سکھانے کی تدریس کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوشچن آ جائے طریقہ صوت کیا ہے تو آپ کہیں گے پڑھنا سکھانے کی تدریس کا ایک طریقہ ہے۔ نیکسٹ ہے لفظ واری طریقہ، لفظ واری طریقہ تدریس میں الفاظ سکھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ اگر کوشچن آ جائے کہ الفاظ سکھانے پر کس طریقہ تدریس میں زور دیا جاتا ہے تو ہم کہیں گے لفظ واری طریقے میں الفاظ سکھانے پر زور دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے 45 استاد کو پڑھانے کے لیے تلفظ اور آوازوں کی مشق کی ضروری ہے۔ مطلب اگر کوشچن آ جائے استاد کو پڑھانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے تو ہم کہیں گے ٹیچر کا تلفظ اور آوازوں کی مشق، یہ دو چیزیں ٹیچر کو پڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے 46 حروف کی پہچان کے بعد حروف کے نقطے سکھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف کی پہچان سکھائی جاتی ہے، اس کے بعد کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس کے نقطے سکھائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے حروف کو آواز کے ساتھ پڑھانے کے طریقے کو صوتی طریقہ کہا جاتا ہے۔ یہی کوشچن دوسری طریقے سے پوچھ لیا ہے، حروف کو آواز کے ساتھ پڑھانے کے طریقوں کو صوتی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہے فرسٹ 48 لفظ واری طریقے میں لفظ کو بار بار بلند آواز میں پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ اگر کوشچن آ جائے کس طریقے میں لفظ کو بار بار پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے تو ہم کریں گے لفظ واری طریقے میں لفظ کو بار بار بلند آواز میں پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ اس کے آگے ہے پڑھنا سکھانے میں ترکیبی طریقے میں حروف سے لفظ سازی کی طرف اقدام کیے جاتے ہیں۔ جب ہم بچوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے حروف سکھاتے ہیں، اس کے بعد لفظ سازی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، حروف سے لفظ بنانا سکھایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اس کے آگے حروف تہجی کی تدریس کے صوتی طریقے میں طلباء کو حروف کی آواز سے واقف کرایا جاتا ہے۔ یہ سارے کوشچن کسی نہ کسی ایگزام میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے پورے کوشچن نہیں لیے ہیں، ان کو ون لائنر بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ کیا کہیں گے؟ حروف تہجی کی تدریس کے صوتی طریقے میں طلباء کو
حروف کی آواز سے واقف کرانا ہوتا ہے۔ سوال ہے، جملہ واری طریقہ پڑھنا سکھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ طریقہ تحلیلی طریقہ، ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ تحلیلی طریقہ۔ ایک کوشچن پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، جملہ واری طریقہ پڑھانا سکھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تحلیلی طریقہ۔ کون سا طریقہ ہے؟ تحلیلی طریقہ۔ نیکسٹ ہے مسائلی طریقہ، جسے ہم کہتے ہیں پرابلم سالونگ میتھڈ۔ مسائلی طریقے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پرابلم سالونگ میتھڈ۔ اسے ہندی میں کیا کہیں گے؟ سمسیا سمادھان ودھی۔ اسے ہندی میں کہیں گے سمسیا سمادھان ودھی۔ اس کے موجد کون ہے؟ اس کے موجد ارسطو ہیں۔ کون ہے اس کے موجد؟ اس کے موجد ارسطو ہیں۔ اس کے بعد کس طریقۂ تدریس میں بچوں میں عملی غور و فکر کی عادت پڑتی ہے؟ کوشچن ہے، کس طریقۂ تدریس میں بچوں میں عملی غور و فکر کی عادت پڑتی؟ اس کا جواب آئے گا مسائلی طریقہ یا مسئلے کا طریقہ۔ دونوں ورڈ آ جائے، کوئی سی بھی ایک پر آپ کو ٹک لگانا ہے، یا تو یہ والا ورڈ آئے گا یا تو یہ والا ورڈ آئے گا۔ پھر سے دیکھتے ہیں، کس طریقۂ تدریس میں بچوں میں عملی غور و فکر کی عادت پڑتی ہے؟ جواب آئے گا مسائلی طریقہ یا مسئلہ کا طریقہ۔ نیکسٹ ہے ہمارا مسئلے کے طریقے میں احساس کی ضرورت غور و فکر کے عمل میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ احساس کی ضرورت کہاں ہوتی ہے بچوں کو؟ غور و فکر کے عمل میں بچوں کو احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے لفظ مسئلہ کی جمع کیا ہے؟ لفظ مسئلہ کی جمع کیا ہے؟ مسئلہ کی جمع مسائل۔ مسئلہ کی جمع کیا ہو جائیں گے؟ مسائل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈالٹن پلان۔ ڈالٹن پلان تدریس طریقہ کار کی موجد کمہاری ہیلینا پارکھسٹ ہے۔ اگر کوشچن آ جائے کہ کمہاری ہیلینا پارکھسٹ نے کون سا تدریس طریقہ کار ایجاد کیا، تو ہم کہیں گے ڈالٹن پلان۔ یا پھر آ جائے ڈالٹن پلان کی موجد کون ہے، تو ہم کریں گے کمہاری ہیلینا پارکھسٹ۔ اس طریقے میں مدرس طلباء کو اسائنمنٹ کرنے کو دیتا ہے، جسے دیے گئے وقت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر جو ہے اسٹوڈینٹ کو ایک اسائنمنٹ کرنے کے لیے دیتا ہے، ایک طے شدہ وقت میں بچوں کو اسے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ڈالٹن پلان کیا ہوتا ہے؟ طلباء کو عمل کی طرف راغب کر کے ان کے کرداروں کی تکمیل کرتا ہے اور ان میں سماجی اور معاشرتی شعور پیدا کرتا ہے، جو صلے اور ہمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر کوشچن آ جائے کون سا طریقہ ہے جو بچے کا صلے اور ہمت میں اضافہ کرتا ہے، تو ہم کہیں گے ڈالٹن پلان۔ کیا کہیں گے ہم؟ ڈالٹن پلان۔ اور اگر کچھ اس طرح سے آ جائے کہ بچوں کو سماجی اور معاشرتی شعور کون سا طریقۂ تدریس بچوں میں پیدا کرتا ہے، تو ہم پھر اس کا بھی جواب کیا کہیں گے؟ اس کا ہے ڈالٹن پلان۔ پھر اس کے بعد ہے 59، ڈالٹن پلان میں موضوعات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو ڈالٹن پلان ہے اس میں جو موضوعات ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہے ضروری مضمون اور دوسرا ہے عملی مضمون۔ اب ہم دیکھتے ہیں ضروری مضمون کیا ہے۔ ضروری مضمون میں اس میں وہ مضامین شامل ہیں جو سبھی کے لیے ضروری ہیں، جیسے زبان سیکھنا، حساب، تاریخ اور جغرافیہ۔ ضروری مطلب جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اور عملی مضمون وہ ہیں جس میں بچوں کی پسند کے مطابق جس میں بچوں کو انٹرسٹ ہو اور جن کی مشق کے ذریعے سکھایا جاتا ہو۔ جس کو کائے کے ذریعے سکھایا جاتا ہے؟ مشق کے ذریعے، بار بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، جیسے موسیقی ہو گیا، ڈانس ہو گیا۔ کسی بچوں کو کوکنگ میں انٹرسٹ رہتا ہے۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ سب سے پہلا ہے ضروری مضمون اور دوسرا ہے عملی مضمون۔ آج کی کلاس یہیں تک ہے۔
آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں تک بھی اسے شیئر کریں۔ آپ ہم تک ٹیلی گرام کے ذریعے جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی گرام چینل کا نام ہے اردو زباں۔ آپ اسے ٹیلی گرام پہ جوائن کر لیں گے تو آپ ہمارے سارے ویڈیو کی لنک آپ کو وہاں مل جائے گی۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔